احمد فراز کا ایک شعر ہے، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ غالباً آج کے حوالے سے جو ماحول اس وقت دنیا کا بنا ہوا ہے، یہ شعر 100% صحیح اور درست نظر آتا ہے، فٹ نظر آتا ہے، کیونکہ آج سے 3 سال قبل 2023 میں جب فلسطین کے اوپر ظلم شروع ہوا اور ان کے اوپر میزائل داغے گئے، ایک کے بعد ایک عمارت گرتی چلی گئی، تو دنیا عالم کے غیر مسلموں کو تو چھوڑیں، مسلمان ممالک جتنے تھے خاموش بیٹھے رہے، اور وہ ممالک جہاں پر احتجاج کے لیے لوگ نکلنا چاہے ان کو بھی کچلنے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیے گئے، ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر وہ فلسطینی بچے، وہ فلسطینی مائیں، فلسطینی نوجوان، بوڑھے انہی ملبے کے تلے دب کر اس دنیا سے نہ صرف چلے گئے، اور جو بچ گئے ان کی زندگی ناظرین 2 سال غربت، افلاس، بھوک اور پیاس میں گزری۔ چند لوگ تھے جو ان کے لیے ویڈیو بناتے رہے، باقی اس ڈر سے کہ ان کا کہیں پیج ہی نہ اٹھ جائے، لوگ ان کی ویڈیو تک جو ہے وہ شیئر نہ کر پائے۔ اس میں نو ڈاؤٹ کچھ ایسے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں جن کا اس میں فیکٹر رہا تھا، لیکن وہ مسلمان حکمران جس کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس اختیار تھا، انہوں نے ان کی داد رسی نہیں کی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان ملکوں کے خلاف جایا جاتا، غیر مسلم جو فلسطین کے خلاف بول رہے تھے ان کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن کاش OIC اس وقت ان فلسطینی بچوں کو، ان فلسطینی بے بسوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی، ان کی جانیں بچاتی۔ اگر ان کو جگہ کوئی ملنی تھی، ان کی سیکورٹی کے لیے کام کرتی، تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگ جو فلسطین میں اسرائیل نے لگانی شروع کی تھی، آج وہ آگ آہستہ آہستہ گلف کنٹریز میں جا رہی ہے۔ کویت جل رہا ہے، سعودی عرب میں آگ لگی ہوئی ہے، بحرین کا برا حال ہے، اور اب سب سے زیادہ جو جنگ ہے وہ اس حد تک چلی گئی ہے جس کا تصور بھی نہیں تھا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پرسوں تقریر کی ہے اس میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب یہ جنگ کو کال آف کر دے گا، ختم کر دے گا، جنگ کا اختتام آ جائے گا، لیکن اس نے اسے کہا کہ میں اسے چند ہفتے مزید جاری رکھوں گا، جس کے بعد ایران کا اتنا بڑا ریئیکشن آیا، اور اس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں ان کو سٹون ایج میں یعنی پتھر کی دنیا میں واپس لے جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ممالک ایک دوسرے کی تجارت کو ختم کریں گے، اکانومی کو ختم کریں گے، پانی کو ختم کریں گے، بلڈنگوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی مارنا شروع کریں گے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں اکانومک کرائسس اس حد تک بڑھ جائے گا کہ ہم وہ لوگ جو براہ راست کی بیماری سے نہیں مریں گے، لیکن ہم مہنگائی کے ہاتھوں اتنے زیادہ پس جائیں گے۔ یہاں پہ غلے کی شارٹیج ہوگی، یہاں پہ پیٹرول کی شارٹیج ہوگی، فیول نایاب ہوگا، ایک اکانومی برباد ہوگی، لوگ جاب لیس ہو جائیں گے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ جب ہمارا حال بھی فزیکلی تو فلسطینیوں جیسا نہیں ہوگا، لیکن ہم معاشی طور پر اس بے حال ہو جائیں گے کہ ہم نہ گھر سے باہر نکلنے کے قابل رہیں گے، اور نہ ہی ہمارے حالات اس قابل ہوں گے کہ ہمارے کسان فصلیں اگا سکیں گے یا غلہ پیدا کر سکیں گے۔ فوڈ شارٹیج ہوگی، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ بھوک، پیاس، ننگ ہوگا، اور پھر ہمارے بچے ہمیں بھی کوسیں گے، اور یقیناً عوام بے بس تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو نکلنے کی کوشش کرتے تھے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ بہت برا ایکشن لیا جاتا تھا۔ تو اب آنے والا وقت ہماری دعا ہے کہ ہم فیس بک سے نکلیں، اپنے جوک سے نکلیں، اور وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو دیکھ کر صرف خوشیاں نہ منائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس جنگ کو خاتمے کی طرف لے جائے، کیونکہ اگر مزید 15-20 روز یا 1 ماہ یہ جنگ رہتی ہے تو اس کا اثر پوری دنیا کے نہ صرف ممالک پر بلکہ پاکستان پر سب سے زیادہ اس لیے ہوگا کہ ہم پہلے ہی 147 ارب ڈالر کے قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ پیٹرول جو اب 438 یا 458 روپے پر لیٹر مل رہا ہے، آنے والے دنوں میں 1000 سے اوپر چلا جائے گا، جس کے بعد آپ سوچیں کہ وہ شخص جس کی 15,000 20,000 روپے آمدنی ہے وہ روٹی کہاں سے کھائے گا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر، ہمارے ملک پر اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔